نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلین، تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ان کے ساتھ فریب کرنا چاہا، تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سلامت رکھ کر کفار کے فریب کو باطل کر کے انہیں ہی ذلیل کر دیا۔ پھر اس کی مزید تفصیل جو تھی وہ ہم سورہ انبیاء میں بھی سماعت کر چکے تھے۔ آگے سنیے پھر کیا ہوا۔ فرمایا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی، تو اب کیونکہ یہ کافروں نے اپنی حد پار کر دی تھی اور یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، تو اب آپ نے اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں اس کفر کے مقام سے ہجرت کر کے وہاں جانے والا ہوں کہ جہاں جانے کا میرا رب حکم دے، اب وہ مجھے میرے مقصد کی طرف راہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سرزمین شام کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں، ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی، امام قرطبی جنہیں کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہجرت اور فتنہ ایام میں ہوشہ نشینی کی اصل ہے، اور سب سے پہلے جس نے ہجرت کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے گا۔ یعنی دین کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ میدانوں اور چٹیل میدانوں کی طرف بھاگتا پھرے گا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کہیں جانا یہ اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ بات دیکھ لیجئے کہ جس طرح ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر مزارات پر بھی جاتے ہیں تو گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام کی طرف تشریف لے گئے تھے، چنانچہ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف ہی سفر ہے۔ جب آپ وہاں پہنچے اس ملک شام کی سرزمین پر، تو پھر آپ نے سب سے پہلے ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا کی وہ سنیے۔ آپ نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی سرزمین پر پہنچے تو آپ کے پاس کیونکہ اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ دعا ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں تو وہ ان الفاظ کے ساتھ وہ دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے مانگی کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جو شادی کرنے والے ہوں وہ بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اولاد کیسی مانگنی چاہیے، تو آپ نے مانگی اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما کہ جو دین حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر میری مددگار ہو، اور پردیس میں، کیونکہ ملک شام آپ کے لیے پردیس تھا، تو فرمایا کہ اس پردیس میں مجھے اس اولاد سے انسیت حاصل ہو اور اس سے سکون ملے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد
اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے اولاد کی دعا مانگے، ساتھ یہ دعا ضرور مانگے کہ اللہ نیک بھی دے اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کا وصف جو قرآن میں بیان کیا کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ نیک، صالح، متقی بیویوں اور اولاد کی دعا مانگتے ہیں۔ تاکہ وہ کیوں دعا مانگتے ہیں وجہ بھی بتا دی، تاکہ ان نیک اولاد اور بیوی کو دیکھ کر، ان کے اچھے اعمال کو دیکھ کر اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی آنکھیں اور دل ٹھنڈی ہوں۔ وہ دعا بھی ہمیں اللہ نے قرآن میں سکھائی ہے، اور وہ رحمان کے بندے وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اور وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ باتیں یہاں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اسی طرح جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی، اور 3 بشارتیں دی کہ جو اولاد ہوگی وہ لڑکا ہوگا، نمبر 2 وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے گا، نمبر 3 وہ عقل مند اور بردبار ہوگا۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے یہ تینوں بشارتیں دے دی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تو اس میں یہ تینوں باتیں ہمیں پتہ چل گئیں کہ آپ خود بھی کتنے حلم والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر تحمل مزاجی اور بردباری رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولاد بھی دی تو وہ ایسی دی۔ آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا اور بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اور اسی طرح آپ کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بڑھنے والا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسا ہی بیٹا عطا فرمایا۔ اور اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے کیونکہ نبی ہوتے ہیں، علوم 5 5 علم ہیں کہ جنہیں جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کی نفی کر دیتے ہیں کہ یہ علم اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بیٹے کی ولادت ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دینا یہ علم غیب ہے، اور ان 5 علوم میں سے ہے کہ جن کا علم اللہ رب العالمین نے بطور خاص قرآن میں اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا ہونے کی پہلے سے بشارت آپ کو دے دی کہ لڑکا بھی ہوگا اور وہ بردبار بھی ہوگا، وہ عقل مند بھی ہوگا اور بردبار بھی ہو کر اور بالغ ہونے کی عمر تک کو بھی پہنچے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے کہ وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا وہ کیسا بیٹا ہے۔ اب اگلا ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کی قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا اے میرے باپ،
آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کیسی آتی ہے کہ بڑھاپے میں اولاد دی، اور وہ اولاد پلتے پڑھتے جب اس عمر کو پہنچ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی حاجت اور ضروریات میں ان کے ساتھ وہ کام کرے اس کی ضرورت تھی، تو جب اس عمر کو وہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، اور نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے جب خواب دیکھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کے ابھی میں نے کہا کہ خواب حق ہوتے ہیں، اور ان کے افعال وہ جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے اپنے بیٹے کو وہ خواب کے بارے میں بتایا، اللہ اکبر۔ آپ نے کہا اے میرے بیٹے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں بتایا، تو علماء نے اس کی وجہ لکھی کہ یہ اس لیے کہا تھا تاکہ ان کا فرزند جو بیٹا ہے وہ ذبح ہونے سے پہلے اسے وحشت نہ ہو، کیونکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے یہ کوئی معمولی کام نہیں، تو آپ نے اسے بتایا پہلے، اور تاکہ اسے وحشت اور عجیب سا نہ لگے، اور وہ بھی اللہ کا جو حکم آیا ہے اس کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے، تاکہ جیسے حضرت ابراہیم رغبت کے لیے تیار ہے تو حضرت اسماعیل بھی جو ہیں وہ رغبت کے ساتھ اللہ کے حکم کے آگے سلنڈر کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے اللہ کی رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کرتے ہوئے کیا زبردست جملے ارشاد فرمایا اے میرے والد محترم، آپ وہی کریں کہ جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا، اب دیکھیے کیسی اللہ کے بھروسہ بھی کیسے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی جب آپ مجھے ذبح کر دیں گے میں کوئی شور نہیں مچاؤں گا بلکہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت علامہ اقبال نے کہا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ یہ کس نے سکھا دیے تھے آداب ایسے، پھر کیا ہوا آگے کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، پھر کیسے سلنڈر ہوا اور کیسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اور علماء نے اس کے لیے کیا لکھا انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے حکم ہیں انہیں ہمیں بھی صحیح طور پر ماننے اور اس کے آگے سلنڈر اپنے آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے رسول کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا عمل کرنا آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے اندر سے جتنی جہالت ہو یا اللہ خرابیاں ہیں برائیاں ہیں یا اللہ بد اعمالیاں ہیں دور فرما دے، ہمیں با عمل با اخلاق با حیا با کردار اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ یا رب العالمین تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حضور کے عشق میں فنا کر دے، حضور کی صحیح محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم جس کے دل میں جو مراد ہو درس قرآن کی برکت سے سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔